ویلکم بیک. اور اکثر کہا جاتا ہے کہ دیر از نو فری لنچ. تو جب سے پاکستان نے ایران اور امریکہ کے بیچ ثالثی شروع کی تو ایک سوال ضرور ہمارے ذہن میں کھٹکھٹاتا رہتا ہے کہ کیا صرف پیٹ آن دا بیک ملے گی، تعریفیں ہوں گی، یا کوئی مال پانی کی بات بھی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ. اور اس میں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا ایسے ہی چلتی ہے اور ہم تو بالکل ہی ایسے چلتے ہیں. کیوں؟ اب لگ رہا ہے کہ کچھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے. ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب صاحب، بقول رائٹرز، انہوں نے یو ایس ٹریجری سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ، وہ سب آپ کے بیسٹ فرینڈ، سے کو ایک ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کو ایک $10 بلین کی ایکسچینج سٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی دی جائے. یہ کیا ہے اس پر ہم ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے. اور اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ایک بوسٹ اور ایک سپورٹ ملے گی. اس وقت دو ممالک ہیں جن کے ساتھ امریکہ کی اس طرح کی ڈیل ہے. ایک ہے میکسیکو، جو میرا خیال ہے کہ 1940 سے یہ فیسلٹی چلتی جا رہی ہے، اس کو ایک اسٹینڈنگ فیسلٹی سمجھا جاتا ہے. اور پھر ارجنٹینا، جس کے ساتھ پچھلے سال 2025 میں $20 بلین کی اسی طرح کی ڈیل سائن کی گئی تھی. بیچ میں یوروگوے کو بھی کچھ ملا تھا، لیکن وہ ڈیل اب کلوز ہو گئی ہے. ہمیں اب جوائن کر رہے ہیں واشنگٹن سے انور اقبال صاحب، ڈان کے بیورو چیف ان واشنگٹن. انور، آپ نے بھی اس پہ رپورٹنگ کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکویسٹ ریسیو ہو گئی ہے، پاکستانی آفیشلز نے کنفرم بھی کر دیا ہے، لیکن ابھی اس کی کوئی زیادہ ڈیٹیلز نہیں آئی. اور ہم جانتے ہیں کہ یو ایس ٹریجری سے ابھی آفیشل اس کے اوپر بیان نہیں آیا. لیکن کیا آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ یہ فیسلٹی ہے کیا؟ اگر یہ پاکستان کو ملتی ہے تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ قرضہ نہیں ہے. قرضے بھی مل سکتے ہیں اس کے تحت، لیکن یہ قرضہ نہیں ہے. یہ وہی ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایکسچینج سپورٹ فیسلٹی، یعنی آپ کے زر مبادلہ کو مستحکم کرنے کے لیے سہولت فراہم کی جاتی ہے. اور اس کا جو انہوں نے یعنی ان کی جو DFC ہے وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے ان کامن سپورٹ، ایک غیر معمولی سہارا دینا کسی دوست ملک کی زر مبادلہ کی صورتحال کو. اور اس کا ایک مقصد تو زر مبادلہ کو سپورٹ دینا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی کرنسی کی ان ریزنیبل ڈی ویلیویشن نہ ہو، وہ مستحکم رہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کے وہ اس طرح کا قرضہ نہیں ہوگا کہ آپ نے لے لیا، اس سے سڑک بنا لی یا آپ نے کوئی پروجیکٹ بنا لیا، بلکہ وہ دیکھیں گے آپ کے ساتھ مل کے کہ وہ جو آپ کو اگر کہیں دینی ہے مدد معیشت کو استحکام پہنچانے کے لیے، زر مبادلہ کو استحکام پہنچانے کے لیے، تو وہ کس جگہ دیں گے. اور آپ ان کی جس طرح IMF کے ساتھ آپ کی EFF ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہوتی ہے، اسی طرح کی یہ بھی فیسلٹی ہوتی ہے. اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے اس کو استعمال کریں گے. اور اس میں زر مبادلہ کا جو کرنسی سویپ بھی شامل ہوگا. تو اور ایک بڑا جو اس کا عنصر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا ہمارے ہاں ذکر نہیں کیا گیا لیکن ان کی وضاحتیں بہت شامل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو سوورین ڈیٹ ڈیفالٹ، یعنی جو آپ ایک خود مختار ملک کے طور پہ اپنے آپ پر ایک لیگل پابندی لگاتے ہیں کہ یہ قرض ہم ہر قیمت پہ واپس کریں گے، آپ کو اس سے ڈیفالٹ سے بچانا. تو یہ بہت واضح قسم کی فیسلٹی ہے، وہ اس طرح کا قرض نہیں ہے جس طرح کا سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں. چلیے، اچھا ہوا کہ آپ نے وضاحت کر دی، کیونکہ یہاں پر بھی یہ غلط فہمی کافی گردش کر رہی تھی. اچھا انور، کیا چانسز ہیں کہ امریکہ یہ ریکویسٹ قبول بھی کرے گا؟ اور میں اس کے ساتھ یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے، یہ ٹرمپ کی ثواب دید ہے، یا حسب معمول اس کو بھی کانگریس کے پاس جانا ہوگا، کئی ووٹس ہوں گے، اپروول ہوگی؟ اس کی میکینزم کیا ہے؟ دیکھیے، میکینزم جو ہے وہ اس میں صدر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کا آپ اس امداد نہیں دے رہے ہیں کسی کو. ٹھیک ہے، آپ ایک سپورٹ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، تو وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعہ بھی کر سکتے ہیں. اور جب ایک دفعہ ہو جائے گا تو پھر آپ کا سمجھ لیں جیسے کہ آپ کا IMF کے ساتھ ہوتا ہے 5 سال کا ارینجمنٹ، یہ 5 سال کا بھی ہو سکتا ہے، غیر معینہ مدت کا بھی ہو سکتا ہے. آپ کا ایک ارینجمنٹ ہو جائے گا جس کے تحت آپ امریکہ کے نگرانی میں
اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے اقدامات کریں گے. اچھا، اور اس کے چانسز کیا لگ رہے ہیں آپ کو؟ واشنگٹن میں آپ کو کیا فیلنگ ہو رہی ہے؟ کافی اسٹرانگ ہے. چانسز جو میری بات ہوئی اپنے لوگوں سے وہ یہ کہتے ہیں چانسز کافی اسٹرانگ ہے، کیونکہ جنگ کی وجہ سے ایک تو پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں جنگ کی وجہ سے امریکہ پہ بھی واضح ہے کہ جو انرجی کا کرائسس ہوا ہے اس کے پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسے، یہ میں نے ہمارے پاکستانی اوریجن کے یہاں ماہر معیشت ہیں جو آئی ایم ایف سے وابستہ ہیں اور اس وقت بڑے سینئر عہدے پہ ان سے بات کی تو انہوں نے بتا دی کہ دیکھیں بھائی ایک بات آپ سمجھیں، یعنی کہ آپ نے جو ثالثی وغیرہ کی وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو اس سے نہ جوڑیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسے خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اگر آپ ڈی اسٹیبلائز ہوتے ہیں تو پورا خطہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. آپ کا بارڈر ہے چائنا کے ساتھ، آپ کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، آپ کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، آپ کا بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ. کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کی اکانومی اس طرح ڈی اسٹیبلائز ہو اور کوئی نہ کوئی آپ کی ہیلپ کرنے کو آگے بڑھے گا. تو اس لیے امریکی بھی اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ہیزیٹنٹ ضرور ہوں گے اور کچھ شرائط منوائیں گے، کوئی بات چیت ہوگی، کوئی پورا پروسیس ہوگا، لیکن آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرنے میں وہ رضامند ہو جائیں گے. اچھا، میں ایک تو باقاعدہ اسٹیبلائزیشن فنڈ ہے. حالانکہ آپ نے وضاحت کر دی ہے لیکن میں دوبارہ ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں. جیسے پاکستان کو سعودی عرب نے اور یو اے ای نے $3 بلین دیے کہ بھائی اسٹیٹ بینک میں رکھنے کے ہیں، خرچ کرنے کے نہیں ہیں، کاغذ پہ البتہ آپ اسے اپنے فارن ایکسچینج ریزرو کا حصہ دکھا سکتے ہیں. تو کیا یہ جو ایکسٹینڈڈ فیسلٹی ہے 10 بلین کی، یہ بھی پاکستان اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں جمع کر کے کاغذ پہ دکھا سکتا ہے کہ بھیا ہمارے پاس تو $24 بلین؟ یہ اس طرح ہے کہ بالکل یہ بھی ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ کیا بتا سکیں گے آپ کے پاس $24 بلین ہے، آپ کے پاس $10 بلین ایکسٹرا ہیں، لیکن صرف اس حد تک نہیں ہے. جو سعودی فیسلٹی ہے وہ صرف اس حد تک ہوتی ہے. یہ جو فیسلٹی ہے جیسے انہوں نے اس میں وضاحت کی ہے کہ وہ آپ کو آپ استعمال بھی کریں گے لیکن صرف معاشی استحکام کے لیے اور ان کی نگرانی میں. وہ آپ کو بتائیں گے کیسے آپ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو کرنسی سواپ بھی شامل ہے، آپ کی ڈیویلیوشن روکنی ہے. اب اگر ڈیویلیوشن روکنی ہے، آپ کی کرنسی ڈیویلیو ہو رہی ہے تو سعودی پیسہ جو آپ کو انڈائریکٹلی ہیلپ کرتا ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں تو آپ کی ڈیویلیوشن ظاہر نہیں ہوتی، لیکن یہاں آپ ایکٹیولی اس کو یوز بھی کر سکیں گے ڈیویلیوشن روکنے کے لیے. امریکی نگرانی کا مطلب یہ ہوا کہ امریکی کمپنیوں سے آپ مال خریدیں تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ہمارے صرف اس میں یہ کہ صرف ہمارے ایک طرفہ فیصلے تو ہوں گے نہیں، یہ دو طرفہ فیصلے ہوں گے. بالکل اس طرح ہی ہے جس طرح کی فیسلٹی ہمارے یہاں بڑی خبریں آتی ہیں اکثر، آئی ایم ایف سے پیسے ملے کھا گئے. جو آئی ایم ایف سے آپ کو EFF کے تحت پیسے ملتے ہیں وہ آپ کھا نہیں سکتے، وہ اسی جگہ استعمال ہوتے ہیں جہاں آئی ایم ایف کہتا ہے. یہ بھی اسی طرح کی فیسلٹی ہوگی. ابھی بھی یہ اسی طرح کی آوازیں آ رہی ہیں. شاہزیب آپ پوچھنا چاہ رہے تھے سعودی عرب کے بارے میں غالباً. ہاں، میرا بس اگر انور ٹائم تھوڑا ہے، اگر تھوڑا بتا سکیں یہ یو ایس سعودی نیوکلیئر ڈیل کا چرچا ہے کہ آج سائن ہونے جا رہی ہے، تھوڑا بتائیں گے اس کے بارے میں؟ ہاؤ سگنیفیکنٹ از اٹ؟ بہت چرچا ہے یہاں، بلکہ پاکستان سے شاید زیادہ چرچا ہے یہاں، بہت گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے جو آپ نے سوال کیا. اور جیسے اس میں بھی صرف کوئی بہت واضح نہیں ہے کہ کانگریس سے منظوری لینی ہوگی یا نہیں لینی ہوگی، اس کے بارے میں بھی کچھ یہی کہا جا رہا ہے کہ کانگریس سے تو منظوری لینی پڑے گی اور وہ کیسے ہوگا، جبکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو سول نیوکلیئر ڈیل ہے. مطلب کافی یہاں بھی اس پہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو جنگ کے نتیجے میں جو خطے میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اور جو ہونے جا رہی ہیں اس میں امریکہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کو اب وہ جو خلیجی ممالک ہیں اس کو زیادہ ڈیپلی انوالو ہو کے ان کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ امریکہ اب بھی اس پوزیشن میں ہے کہ ان کی مدد کر سکتا ہے اور پروٹیکشن پرووائڈ کر سکتا ہے. اور اس میں ایک صورت یہ ہوگی جو کہ سعودی عرب کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. انٹرسٹنگ ہے. سوچیں ایک سینیریو، چیزیں دیکھیں اب اگین جیسے گراؤنڈ ریالٹی چینج ہوتی ہے پالیسیز چینج ہوتی ہیں، رائٹ؟ تو آپ سوچیں کہ ایران کی جو انیشل وکٹری ہے اگر لانگ ٹرم میں اس کا فائدہ خطے کے ہر ملک کو ملے سوائے ایران،
ये भी तो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपके सामने आ सकता है ना. आई मीन सऊदी अरेबिया स्टेइंग ऑन द साइड लाइन्स, और अमेरिका को भी थोड़ी सी चैलेंज नहीं कहेंगे लेकिन कम से कम इनकार तो किया था ना. और फुल टाइम जिस तरह अमेरिका चाह रहा था कि इस खित्ते में वो इस जंग में शामिल हो, वो नहीं हुआ. जिस तरह अमेरिका चाह रहा था कि आप मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल हो, आप नहीं हुए. घूम फिर कर हो सकता है कि सऊदी अरब माइट एंड अप बीइंग अ बेनिफिशियरी इन सारी चीज़ों का, और बाकी खित्ते के ममालिक भी. तो अगेन मेरा तो ये ख्याल है कि ईरान को अपना विनिंग हैंड को ओवरप्ले नहीं करना चाहिए. ये और एक और खबर है कि जो आपने बात की इस पे बहुत यहाँ बात हो रही है अच्छा. कि ईरान ने अपना हैंड ओवर प्ले कर दिया. इस पे जो वो लोग भी जो ईरान से हमदर्दी रखते हैं या ईरानी नस्ल के हैं या और थिंक टैंक एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, और फिर जो डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स हैं जो जंग के मुखालिफ हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा ईरान ने ओवर प्ले कर दिया अपना हैंड, और जिसकी वजह से और यहाँ भी वो उस तरह का रिएक्शन नहीं आया इस जंग का जिस तरह पहली जंग का आया था. पहली जंग के खिलाफ बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया था, इस दफ़ा इस तरह नहीं आया. बिल्कुल. वो जो गुडविल जो कमाई थी, अब मानते हैं हम, अगर रियल पॉलिटिक्स में कहेंगे गुडविल के साथ जाके तुम क्या एक बोरी आटा खरीद सकते हो, नहीं, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट होता है. आई थिंक लेकिन जिसके लिए सर्वाइवल की जंग होती है ना, एग्जिस्टेंशियल, उसको चीज़ें उस तरह नहीं दिखाई देती जैसे बाकियों को दिखाई नहीं. देती। बिल्कुल. और एक देखें आप अगेन मतलब ईरान के पास मुड़ने की या गलती की या गिरने की या उठने की गुंजाइश नहीं है अब. ये भी एक बात है. अभी देखें हमारी हमदर्दी रही है, ईरान पर जंग मुसल्लत की गई अमेरिका ने और इजराइल ने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर हमें ये भी देखना होगा कि अगर उसे मोहल्ले में भी रहना है, उसी मोहल्ले में उनको भी उसी मोहल्ले में रहना है, और हमें अपने घर चलाने के लिए तेल भी चाहिए. तो अगर उसको आप रोकेंगे तो बहुत लॉट ऑफ कैलकुलेशंस चेंज. अच्छा, जाते जाते एक और ख़बर भी है, पॉजिटिव ही है. बैनुल-अक़वामी क्रेडिट एजेंसी S&P, हाँ, उसने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है -20 से बढ़ा के E कर दी है, बल्कि बढ़ा के या घटा के, नहीं बढ़ा दी, बढ़ा के B कर दी है. और शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने से पाकिस्तानी मईशत पे आलमी इदारों के बढ़ते हुए एतमाद का इजहार होता है. अच्छा. तो ये एक ही दिन की दो खबरें हैं. एक दिन की प्रैक्टिकली इसका क्या फ़र्क पड़ता है ग्राउंड पर, कि एक तो आपको कर्जे आसानी से मिलेंगे, सिर्फ ये नहीं लोग फिर टेंशन हो यार हम कितने खुश लेकिन आपको कम रेट्स पर मिलेंगे. और बिल्कुल आप कहेंगे कि यार कौन किस किस्म के बंदे हो के यार कर्जों पे तुम खुश हो रहे हो. मिठाई लेकिन सर ये भी हमारी ग्राउंड रियलिटी है, ये भी ग्राउंड रियलिटी जी बात नहीं हुई. वो ये है कि जब आपको DFC से इस तरह की फैसिलिटी मिलती है, जिस तरह के हम कह रहे हैं एक्सचेंज सपोर्ट फैसिलिटी, उसके बाद ये होता है कि अमरीकी सरमायाकार जो होता है उसका भी एतमाद बढ़ता है कि हमारा मुल्क इतने पैसे प्रोवाइड कर रहा है, इतनी गारंटी दे रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा सरमाया भी यहाँ महफूज है, हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. बिल्कुल सही है. मतलब इस घर में तो कई रिश्ते आ रहे हैं, इस तरह का सिचुएशन है. हाँ ठीक है, चले एनीवे, थैंक यू सो मच. थैंक यू अनवर. एक वक्फा ले लें.